ارے بھائی اللہ نے تو آپ کے کپڑے تک اتروا دیے، اپنے کپڑے تک اتروا دیے، اللہ پاک نے آپ کے کپڑے اتروا دیے اور یہ کہا کہ بغیر کپڑوں کے میری عبادت کرو۔ اتنے مگن ہو جاؤ، اتنی عبادت میں کھو جاؤ کہ تمہیں اپنے کپڑوں کی، اپنے ناخنوں کی، اپنے بالوں کی کوئی فکر نہ رہے، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہ رہے۔ میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ میرے لیے کافی ہے کہ زیارت ہو ان کی آنکھوں کی، میرے لیے کافی ہے کہ زیارت ہو ان کی آنکھوں کی، مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کے دور میں عمرے کے مبارک سفر پر جانے والوں میں کافی بڑھوتری دکھائی دے رہی ہے اور بہت سے لوگ عمرے پر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ عمرہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، عمرہ اللہ رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کو دھلوانے کا اور ان سے پاک صاف ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا اور اللہ کی عبادتیں دل و جان کے ساتھ کرنے کا، ان میں مگن ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے نا کہ 2 عمروں کے درمیان میں آدمی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عمرے کی برکت سے آدمی کے رزق کے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں، سہولت کے ساتھ اس کی قسمت کی روزی اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے، اسے سکون دل حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ رب کائنات کی عبادت میں اس کا جی لگتا ہے۔ لیکن میرے محترم، کسی بھی عبادت کا اخلاص کے بغیر، نیت کے خالص اور صاف ستھرا ہونے کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک عبادت سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب آدمی کی تمنا نہ ہو، تب تک وہ عبادت کارگر نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو آدمی کی عبادت اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضامندی کا سبب بنے گی، اور اگر اخلاص نہیں ہے، دل کے اندر، طبیعت کے اندر، نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہے اور اس سے دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود یہ آدمی کی تمنا ہے، تو پھر اس کا میرے محترم کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں تمام ہی عبادات کے اندر اخلاص و للہیت کو مد نظر اور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں اللہ رب کائنات کا تعلق حاصل ہو جائے۔ لیکن آج کل عمرے کے تعلق سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عمرے پر آدمی جاتا ہے، عبادت کی نیت سے نہیں جا رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ تفریح کا سامان وہ مہیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، گھومنے کے لیے وہاں جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو حاجی جی یا عمرہ کیا ہوا کہلانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے میرے محترم کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی پلاننگ بناتا ہے، دوست مل کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں منالی گھومنے جانا ہے، شملہ گھومنے جانا ہے یا کشمیر گھومنے جانا ہے، پھر وہی آدمی اور وہی دوست آپس میں بیٹھ کر کے اگلے دن یہ پلان بناتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کشمیر کا کینسل کر دیتے ہیں، ہماچل کا کینسل کر دیتے ہیں اور ہم عمرے پر چلتے ہیں۔ یعنی عمرے کو بھی ایک ٹریول کا ذریعہ بنا لیا ہے، تفریح کا سامان سمجھ لیا ہے۔ میرے محترم، اس چھوٹی سی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عمرے پر جا رہے ہیں تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حج بیت اللہ کے سامنے موبائل پکڑ کر کے ویڈیو کال دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ویڈیو کال پر بات کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تصویر کشی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے، ایک آدھ تصویر لے لیجئے، یادگار کے طور پر باقی رہتی ہے، لیکن وہاں جا کر کے یہی کام پکڑنا، بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، ہر وقت وہ تصویر کشی اور ویڈیوگرافی میں ملوث اور مبتلا رہتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ آپ وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ ارے بھائی، اللہ نے تو آپ کے کپڑے تک اتروا دیے، اپنے کپڑے تک اتروا دیے، اللہ پاک نے آپ کے کپڑے اتروا دیے اور یہ کہا کہ بغیر کپڑوں کے میری عبادت کرو۔ اتنے مگن ہو جاؤ، اتنی عبادت میں کھو جاؤ کہ تمہیں اپنے کپڑوں کی، اپنے ناخنوں کی، اپنے بالوں کی کوئی فکر نہ رہے، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہ رہے، میری عبادت میں کھو جاؤ۔ کپڑے بھی اتار کر کے پھینکوا دیے اور کہا کہ یہ سفید چادر اوڑھ کر کے عبادت کرو، طواف کرو، سعی کرو اور اسی طریقے سے نماز پڑھو۔
लेकिन मेरे मोहतरम आजकल ये देखा जाता है कि हम रियाकारी और नामो नमूद के लिए और सैर तफरी सैर सपाटे के लिए वहां जाते हैं। अल्लाह की कुदरत में अगर गौर व फिक्र आदमी को करनी है और अल्लाह की कुदरत को देखना है, उसकी कुदरत के नजारे को देखना है, नियत के साथ तो आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप मेरे मोहतरम, हम उम्रे पर जा रहे हैं, हम उम्रे की एक अजीम इबादत को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर रियाकारी और इस तरीके की खुराफात शामिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खालिस होना चाहिए। जैसा मिजाज उम्रे का अल्लाह रब्बे कायनात ने शरीयत के अंदर मुतय्यन किया है और ऐसा मिजाज बनाया है, और उम्रा करने वालों का ऐसा मिजाज बनाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ खालिसतन अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्रा करें। ऐसे ही तरीके से हमें मेरे मोहतरम उम्रा करना चाहिए और उम्रे के अलावा भी बाकी सारी इबादत अंजाम देनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें तमाम इबादत को इखलास लिल्लाहियत के साथ करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम तमाम को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। जो करके आ गए हैं उन्हें बार बार वहां जाना नसीब फरमाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।